الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راج کمار ہردیو کہتے ہیں کہ جس دن قوالی کے متعلق یہ مناظرہ ہوا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب خانقاہ واپس آ گئے، اسی رات کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلوت میں اپنے سب قرابت داروں کو، ہم سب کو، خاص خاص مریدوں اور خلفاء کو بلوایا۔ اس وقت امیر خسرو اور خواجہ حسن سنجری بھی حاضر تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا فخر الدین زرادی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اگرچہ میں نے اس مصلحت سے کسی کو دربار میں جانے کی اجازت نہیں دی تھی کہ یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میں اپنی شان اور دبدبہ دکھانے کے لیے دربار میں آیا ہوں، تاہم جو لوگ وہاں پہنچ گئے ان کی محبت اور جانثاری کا میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ جو لوگ وہاں نہیں گئے ان کی اطاعت کی بھی میرے دل میں قدر ہے کہ انہوں نے میرا کہنا مانا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جوتیوں سمیت مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے تلے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا اتارتے ہوئے دیکھا تو بعض نے جوتے اتار دیے اور بعض نے نہیں اتارے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے جوتیاں کیوں اتاری، اور بعض سے پوچھا کہ تم نے جوتیاں کیوں نہیں اتاری۔ جن لوگوں نے جوتے اتارے تھے انہوں نے جواب دیا، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں جوتے اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی جوتے اتار ڈالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جائے۔ دوسرے لوگوں نے کہا، ہم نے جوتے اس لیے نہیں اتارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص وحی آئی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے اور ہمارے لیے جوتے اتارنا ضروری نہیں۔ دونوں کے جوابات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں حق پر ہو۔ جنہوں نے میری پیروی کا خیال کیا وہ مجھے زیادہ پسند ہیں، جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکم میرے لیے خاص ہے انہوں نے بھی ٹھیک سمجھا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا کہ میری جوتی کے تلے میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، پس میں مولانا فخر الدین زرادی، قاضی محی الدین کاشانی، رفیع الدین ہارون، سید محمد، سید موسیٰ اور ہردیو احمد ایاز سے اس لیے خوش ہوں کہ انہوں نے اپنی جانیں مجھ پر قربان کرنے کی نیت سے میرے حکم کے خلاف دربار میں شرکت کی۔ جو لوگ نہیں گئے وہ بھی حکم کی اطاعت کا اجر حاصل کریں گے۔ اب میں مولانا فخر الدین سے کہتا ہوں کہ وہ سماع یعنی قوالی کے شرعی ثبوت کے لیے ایک کتاب لکھیں۔ آج جو کچھ دربار میں دیکھا گیا اس سے اس شہر میں میرے دشمنوں کی کثرت ثابت ہو گئی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے بعد تم لوگوں کو یہ لوگ تکلیف دیں گے، تاہم میں تم سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس دنیا کے جفا اور قضا کو برداشت کرنا اور اپنے بزرگوں کے مسلک پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا۔ یہ سن کر ہم اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں۔ امیر خسرو کی تو یہ حالت تھی کہ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قدم کو پکڑے ہوئے موہ بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے۔ ہم سب کے رخصت ہونے سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا، کتاب کا لکھوانا محض اتمام حجت کے لیے ہے، ورنہ ہم کو اپنے بزرگوں کی تقلید کافی ہے، جو سب گانا سنتے تھے اور عام مجلس میں ذوق و شوق کے ساتھ سنتے تھے۔ چونکہ قرآن مجید میں گانا سننے کو نہیں منع کیا گیا، اس واسطے ایسی کتاب لکھنی مناسب ہے جو ان لوگوں کو مطمئن کر سکے جو ہمارے سلسلے میں نہ ہوں اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کی نسبت مناظرہ کرنے کے لیے جو دربار میں بلایا تھا وہ نہایت اہم تاریخی واقعہ ہے۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا فخر الدین زرادی نے اصول السماع کے نام سے کتاب عربی زبان میں لکھی تھی اور اس کا اردو ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا واقعہ بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔